نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی علامہ سید شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول، صفحہ نمبر 268 268۔ سبجیکٹ آج کا ہے صلح حدیبیہ و بیت رضوان، ذو قعدہ سن 6 ہجری۔ صلح حدیبیہ و بیت رضوان، ذو قعدہ سنہ 6 ہجری۔ مکہ معظمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جس کو حدیبیہ کہتے ہیں۔ گاؤں میں بھی اس کنویں کے نام سے مشہور ہو گیا۔ پورا گاؤں بھی اس کنویں کے نام سے مشہور ہو گیا۔ چونکہ معاہدہ صلح یہیں لکھا گیا، اس لیے اس واقعہ کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ نہایت اہم، یعنی اسلام کی تمام آئندہ کامیابیوں کا دیباچہ ہے، اور اسی بنا پر باوجود اس کے کہ وہ صرف ایک صلح کا معاہدہ تھا، اور صلح بھی بظاہر ہر مغلوبانہ تھی، تاہم خدا نے قرآن مجید میں اس کو فتح کا لقب دیا۔ کعبہ اسلام کا اصلی مرکز تھا۔ کعبہ اسلام کا اصلی مرکز تھا۔ اسلام کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی تھی، اور یہ لقب اسلام بھی انہی کی ایجاد ہے۔ هو سماکم المسلمین، سورۃ الحج۔ ابراہیم ہی ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت ملی تھی وہ کوئی نئی شریعت نہ تھی، بلکہ وہی ابراہیمی شریعت تھی۔ ملت ابراہیم ملت ابیکم ابراہیم، سورۃ حج۔ تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب قرآن کریم میں لکھا ہے۔ زمانہ کے امتداد سے گو انہی کی اولاد بت پرست بن گئی، تاہم کعبہ جو ابراہیمی یادگار تھا، عرب کا قبلہ گاہ عام تھا۔ تمام عرب اس کو اپنا مشترک ورثہ آبائی سمجھتا تھا۔ نہ صرف وہ لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھے، بلکہ وہ بھی قحطانی تھے، اور جن کا سلسلہ نسب اس خاندان سے الگ تھا۔ عرب کے قبائل سال بھر آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور یہی غارت گریاں ان کی بقا زندگانی کا ذریعہ تھیں، کیونکہ ان کی معاش بھی انہی پر منحصر تھی۔ تاہم 4 مہینے تک جوا شہر حرم کہلاتے تھے، تمام لڑائیاں بند ہو جاتی تھیں۔ قبائل عرب دور دور سے سفر کر کے آتے اور اس قبلہ گاہ عام میں عبادت اور عقیدت کی رسوم بجا لاتے تھے۔ وہ قبائل جن میں سے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتا تھا، اب یکجا جمع نظر آتے تھے اور شیر و شکر ہو کر ملتے تھے کہ گویا بھائی بھائی ہیں۔ مسلمان بے جبر مکہ سے نکالے گئے تھے، لیکن یہ خیال ان کے دل سے نہیں گیا تھا اور نہ جا سکتا تھا کہ کعبہ پر ان کا بھی کوئی کم از کم اس قدر حق ہے جس قدر اور قبائل کا ہے۔ اس کے ساتھ مکہ سے مسلمانوں کو گوناگوں تعلقات تھے، اور وہ ان کا قدیم اور محبوب وطن تھا۔ مکہ کی یاد ایک پھانس تھی جو ہر وقت ان کے کلیجے میں کھٹکتی رہتی تھی۔ حضرت بلال مکہ میں اس قدر ستائے گئے تھے، تاہم ان کو جب مکہ یاد آتا تو روتے تھے اور پکار کر یہ اشعار کہتے تھے: کیا پھر کبھی وہ دن آ سکتا ہے کہ میں مکہ کی وادی میں ایک رات بسر کروں؟ کیا پھر کبھی وہ دن آ سکتا ہے کہ میں مکہ کی وادی میں ایک دن بسر کروں، اور میرے پاس از خور اور جلیل ہوں؟ اور کیا وہ دن بھی ہوگا کہ میں محبتہ کے چشموں پر اتروں اور شامہ طفیل مجھ کو دکھائی دیں؟ صفحہ نمبر 268 اور
269 صلح حدیبیہ و بیت رضوان ذو قدا، یہ بھی چیپٹر چل رہا ہے. انشاءاللہ اس کی باقی قسط نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے. آج یہاں پہ اکتفا کرتے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم.